بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش پروگرام عزم نو۔ پاکستان اور ہندوستانی مندوبین کے موقف کی تفصیلی سماعت کے بعد مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کے کمیشن نے 5 جنوری 1949 کو مسئلہ کشمیر پر اپنی جامع قرارداد منظور کی، جسے ہندوستان اور پاکستان نے اتفاق رائے سے قبول کیا۔ اس قرارداد کے رو سے دونوں ممالک کو پابند کیا گیا کہ وہ ریاست جموں کشمیر میں جنگ بندی کا اہتمام کریں، افواج اور برسر پیکار رضاکاروں کا انخلا کریں اور کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے موجودہ کمشنر رائے شماری سے تعاون کریں تاکہ ریاست جموں کشمیر میں جلد از جلد کمیشن آزادانہ رائے شماری کا انعقاد کر سکے۔ جنگ بندی کے عمل کو مانیٹر کرنے کے لیے اقوام متحدہ نے دونوں ممالک کی منظوری سے مبصرین تعینات کرنے کا فیصلہ بھی کیا۔ قبل ازیں 13 اگست 1948 کو بھی اس مسئلے کے حوالے سے ایک قرارداد منظور کی گئی، جس میں فی الفور سیز فائر کا مطالبہ کیا گیا اور یہ بھی قرار دیا گیا کہ ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ جموں کشمیر کے عوام کی مرضی سے کیا جائے گا، جس کا اظہار وہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ریفرنڈم کے ذریعے کریں گے۔ یہ دونوں قراردادیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک ایسا مضبوط اور ٹھوس حوالہ ہے جسے نہ عالمی برادری نظر انداز کر سکتی ہے، نہ ہندوستان ہی اپنی جان چھڑا سکتا ہے۔ ان قراردادوں پر جزوی طور پر عمل درآمد ہوا، یعنی سیز فائر عمل میں آیا، نظم رائے شماری کا تقرر ہوا، اقوام متحدہ کے مبصرین بھی تعینات ہوئے اور 50 کی دہائی میں رائے شماری کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر کئی کاوشیں ہوئیں جو بدقسمتی سے بھارت کے عدم تعاون کی وجہ سے بار آور ثابت نہ ہو سکیں۔ آج کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں کہ چونکہ یہ قراردادیں اقوام متحدہ کے چیپٹر 6 کے تحت پاس کی گئیں اور اس چیپٹر کے تحت قراردادوں کی حیثیت محض سفارشات کی سی ہے، قراردادوں کے نفاذ کے لیے اقوام متحدہ کے کردار کو یقینی بنانے کے لیے چیپٹر 7 کے تحت ان قراردادوں کو منظور کیا جانا چاہیے۔ یہ اعتراض اس لحاظ سے بے معنی ہے کہ چیپٹر 6 کے تحت ہونے کے باوجود ان قراردادوں پر جزوی عمل درآمد ہو چکا ہے، اور اگر کوئی آپریشن سکم ہے بھی تو اسے دور کرنا اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال کشمیری یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ ان قراردادوں کے روح کے مطابق ان کے حق خود ارادت کے حصول کو یقینی بنایا جائے۔ یہ قراردادیں کشمیریوں کو بنیادی فریق کا درجہ دیتی ہیں، اس لیے کہ ان کی روح سے بنیادی فیصلہ کشمیریوں ہی نے کرنا ہے۔ ان قراردادوں کی روح سے مسئلہ کشمیر محض زمین کا جھگڑا نہیں بلکہ 2 کروڑ کشمیریوں کے بنیادی حق کا مسئلہ ہے، جسے محض 2 طرفہ بنیادوں پر بندر بانٹ کے ذریعے سبوتاژ نہیں کیا جاتا۔ سامعین، کل جماعتی حریت کانفرنس نے مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے بھارتی حکومت کی ہر دھرمی پر مبنی ظالمانہ فوجی پالیسی کی مذمت کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ کشمیر کے آزادی اور امن پسند عوام اپنے حق خود ارادت کے حصول کی جدوجہد کے دوران بھارت کی شدید سیاسی ناانصافیوں کو صبر و تحمل سے برداشت کر رہے ہیں۔ شہدائے سوپور، گاؤں کدل، ہندواڑہ اور کپواڑہ کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارتی تسلط سے آزادی کے مقدس مقصد کے لیے کشمیر کے بہادر عوام کی بے مثال قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ بھارت کے ظلم و جبر کے باوجود جموں کشمیر کے عوام کے غیر متزلزل عزم نے بھارتی فوجی کے غرور کو چکنا چور اور ان کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل اور انسانی حقوق کی دیگر بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر کی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی حالت زار کا فوری نوٹس لیں۔ انہوں نے عالمی برادری پر بھی زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی افواج کی طرف سے بڑے پیمانے پر جاری انسانی حقوق کی پامالیاں بند کروائیں، کشمیریوں کی حق خود ارادت کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت کریں اور دیرینہ تنازع کشمیر کے اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔
تحریک آزادی کشمیر کے معروف کارکن مزمل ایوب ٹھاکر نے کہا ہے کہ بھارت جموں کشمیر کے عوام کی آزادی کی آواز کو دبا کر عالمی قوانین اور اصول و ضوابط کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ کشمیری گزشتہ کئی دہائیوں سے حق خود ارادت سے محروم ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں فوری طور پر یہ حق دیا جائے۔ مزمل ایوب ٹھاکر نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے لندن کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں منعقدہ ایک مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ موجودہ جموں کشمیر اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فوجی تعیناتی والا خطہ بن چکا ہے، جہاں تعینات لاکھوں بھارتی فوجی اہلکار انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر کے عوام کئی دہائیوں سے حق خود ارادت سے محروم ہیں۔ بھارتی قابض فوجی اہلکاروں نے اب تک لاکھوں کشمیریوں کو شہید اور سینکڑوں کشمیری خواتین کو آبروریزی کا نشانہ بنایا ہے۔ ان قربانیوں کا تقاضا ہے کہ کشمیری عوام کی آواز سنی جائے اور دنیا انہیں ان کا پیدائشی حق خود ارادت دلانے کے لیے کردار ادا کرے۔ بھارت نے بھی برطانیہ سے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کی تھی اور ہر بھارتی کا ماننا ہے کہ انگریزوں کے خلاف ان کی جدوجہد جائز تھی، جبکہ وہ کشمیری عوام کی جدوجہد کو غلط اور غیر قانونی مانتے ہیں، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ اقامت دہ نے اپنی مختلف قراردادوں میں موجودہ ریاست جموں کشمیر کے عوام کے حق خود ارادت کو تسلیم کیا ہے، لہٰذا بھارت کشمیری عوام کی آواز دبا کر اس عالمی ادارے کی بھی توہین کر رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اپنی آزادی اور حق خود ارادت کے لیے جدوجہد کرنا کشمیری عوام کا قانونی حق ہے، کیونکہ انہیں یہ حق اقامت دہ کا چارٹر دیتا ہے۔ حقوق کے لیے لڑنا اور ناانصافی کے خلاف مزاحمت کرنا کشمیری عوام کا فرض بھی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس مباحثے کا انعقاد گزشتہ برس نومبر میں کیا گیا تھا، جس کی فوٹیج چند روز قبل جاری کی گئی ہے۔ پاکستان نے کہا کہ وہ موجودہ جموں کشمیر کے عوام کے ناقابل تنسیق اور اقامت دہ کی طرف سے تسلیم شدہ حق خود ارادت کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا۔ اقامت دہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے نیو یارک میں طلباء کے ایک وفد کے ساتھ گفتگو